بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تحفہ علی مدد. ناظرین کرام، آج 8 شوال ہے اور قائد ملت جعفریہ آقا حامد علی موسوی صاحب نے ہمیں ایک راہ پر گامزن کیا ہوا ہے، اور وہ ہے 8 شوال، یوم انہدام جنت البقیع. کئی دہائیوں پر محیط اس عمل کو اب اس کا افوان شباب آ چکا ہے، اور اب یہ دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب جو ضرورت پیش آتی ہے آج کے دن، وہ ہمارے علماء کرام کو، خطبہ کو اور لوگوں کو، کہ ہمیں اس کی تاریخ نہیں ملتی. گوگل پہ اگر آپ جائیں گے تو اس میں جو تاریخ ہے اس سے ہم متفق نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام یہ ہے، یا چیٹ جی پی ٹی کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں پر جو مواد اس کو جمع کر کے پیش کر دیتا ہے، ان کے راویوں کی سند نہیں ہوتی. ایک ایسی کتاب کی بہت سخت ضرورت تھی کہ جو ہمارے نظریے کو، جو ہمارے مطابق جنت البقیع اور انہدام جنت البقیع کو واضح کر سکے. کہ جب تک آپ کو اس کا تاریخی پس منظر نہیں پتہ ہوگا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اپنے احتجاج کو وہ رنگ نہیں دے سکتے کہ جو صحیح معنوں میں احتجاج ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے بہت اچھے دوست اس کم عمری میں مستند تاریخ نویس اور مورخ کی حیثیت اختیار کرنے والے علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کراچی تشریف لائے. ان کی ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں. اس کتاب کا نام ہے تاریخ جنت البقیع. 53 کتابیں ہیں اس طرح کی. کچھ دیر کے لیے دکھائیں نا جی، کہ آ جائے. 53 کتابیں آپ کی ہے. میں بتا رہا ہوں، ابھی ہم اس پہ گفتگو بھی کریں گے. یہ اس کتاب کو اس میں بعد میں آپ کو دے دوں گا کہ اس کے اندر کچھ وہ پہلی زری جو بنی تھی اس کی تصویر اس میں موجود ہے. وہ اس میں سے آپ کلپ لے لیجیے گا. میں قبلہ سے گفتگو کرتا ہوں. قبلہ، پہلی بات تو یہ بتائیے، میری زندگی میں نے اتنی ضخیم معلومات جنت البقیع پہ آج تک نہیں دیکھی. آپ بتائیے اس کی وجہ. اصل میں دیکھیے، ہم نے جب سن 2012 میں مقامات مقدسہ کا سلسلہ شروع کیا، اور میں نے ضرورت کمی محسوس کی کہ اردو میں جو ہے وہ نجف اشرف کی مفصل کوئی تاریخ نہیں ہے. کربلا کے حوالے سے لکھا گیا ہے، لیکن جو مقامات کربلا ہیں، روضے ہیں، ان کی تاریخیں ہمارے پاس نہیں ہیں اردو میں. کاظمین ہے، سامرہ ہے، مشہد ہے، اس پہ پراپر اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے. تو پھر ہم نے اپنا ایک مشن بنا لیا کہ ہم اس پر جو ہے وہ کسی صفحات کی قید کیے بغیر جتنا لکھ سکتے ہیں، جتنا اردو میں آ سکتا ہے، جتنا جو ہے وہ جمع کر کے جمع کیا جا سکتا ہے، وہ ہم اس پر کام کریں. تو اس میں ظاہر ہے کہ 2012 سے اب 2025 کی نوبت آ گئی ہے. تو تقریباً کتنے سال ہو گئے اس میں؟ 12 سال ہو گئے. 12 سال میں جو ہے وہ مولا کے کرم سے تاریخ نجف اشرف، تاریخ کربلا معلیٰ، 52 کی قریب تاریخ، ہاں، یہ تمام مقامات پورے ہو گئے ہیں. آخر میں جو ہے ہم نے بقیع کو رکھا تھا کہ ہم جنت البقیع، کیونکہ میرا خود ایک بہت پسندیدہ موضوع رہا ہے شروع سے، تو اس پر جو ہے وہ کافی عرصہ لگا پہ مواد جمع کرنے میں، لکھنے میں، کام کرنے میں. تو پھر ہم نے جو ہے بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ ہم اس میں جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں کریں. واللہ سر، چینل کے آپ مہمان ہیں، پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ بہت بیچارے کوشش کر رہے ہیں ہمارے یہ اپنے طور پر جو وسائل ہیں ان کے. میں اس چینل کے ذریعے صرف اتنا جاننا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کتنا مستند ہے، اور مستند کیسے ثابت ہوگا؟ 90% جو مسائل ہیں، اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں اس کتاب کی کہ اس میں کیا کچھ ہے اپنے حوالے سے. مصادر کی جہاں تک بات ہے، یعنی جہاں سے لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مدینہ جو ہے وہ شروع ہی سے محدثین، مورخین کا مرکز نگاہ رہا ہے، اور مدینہ پر کثرت سے کتابیں لکھنے کا جو آغاز ہے وہ 2 صدی ہجری میں ہو چکا تھا. اخبار مدینہ، تاریخ مدینہ، اس طرح کر کے کتابیں لکھنا شروع ہو گئی. ابن نجار جو ہے اس نے تقریباً 3 صدی میں تاریخ مدینہ لکھی، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے. تو اس طرح سے جو ہے وہ وفا الوفا سمہودی کی مشہور کتاب ہے جو صرف مدینہ کی تاریخ پر ہے.
تو اسی طرح سے جو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب کے نام سے پراپر کتاب مدینے پہ لکھی. مدینے پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بقی بھی ایک بہت اہم باب ہے، اور جتنی کتابیں مدینے پر ہیں اس میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں جنت البقیع پر کچھ نہ کچھ نہ ہو. نہیں، اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت چاہیے. جی. جو حوالے ہیں وہ مطلب جن کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف وہ زیادہ ہے یا نہیں، اس میں حوالے تمام مسلک کے ہیں، وہابی، سنی، شیعہ، غیر مسلم بھی ہیں؟ غیر مسلم بھی آئیں گے اس میں، اس لیے کہ غیر مسلموں کا بڑا اہم کردار ہے، اور کیونکہ مشرکوں کی اور کافروں کی داخلے پر پابندی رہی ہے ان حرمین شریفین میں، تو بھیس بدل کے آتے تھے اور رپورٹنگ کرتے تھے، تصویریں کھینچتے تھے، سفر نامے لکھتے تھے، بعد میں وہ چھپے. اچھا. اور اس کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو تصاویر مسلمان محفوظ نہیں کر پائے وہ انگریزوں نے محفوظ کی ہیں. اور بقی کی دری کی جو پہلی، میں چاہوں گا تصویر آپ دکھا بھی دیں. جنت البقیع کی دری کی جو پہلی تصویر ہے وہ بھی ایک انگریز ہی نے کھینچی تھی، اور میں نے اس انگریز کی تصویر بھی اس کتاب میں چھاپی ہے. یہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ وہ ذریعہ ہے جو بنی ہوئی تھی. اس کو اگر آپ زوم کرنا چاہیں تو زوم بھی کر سکتے ہیں. اور نیچے اس انگریز کی تصویر ہے کہ جس نے اس تصویر کو کھینچنے کے بعد آپ نے یہ تصویر کہاں سے حاصل کی؟ ہمیں یہ تصویر جو ہے یہ ایران کے ایک محقق ہیں احمد خامایار، اور وہ جس ادارے میں ہیں وہ اسی سے متعلق ہے، یعنی مقامات سے متعلق، حج کے جو امور ہیں اس سے متعلق ہے. تو چونکہ محقق ہیں تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے مخطوطات پہ، کتابوں پر. ان سے میری ملاقات ہوئی جب میں قم گیا تو وہاں میری بہت تفصیلی ان سے بات ہوئی، کیونکہ ہمارا موضوع ایک تھا. تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس پر سب سے زیادہ حیرت ظاہر کی. اس کو پذیرائی مل چکی ہے؟ جی، اس کو پذیرائی مل چکی ہے؟ یہ اس وقت شائع نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، تو بہت خوش ہوئے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا، پہلے میں بات پوری کر جی لوں اپنی. تو یہ تصویر وہیں سے مجھے ملی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنی کتاب میں ضرور شائع کریں. میں نے ان کا حوالہ بھی دیا ہے اس کتاب میں. دیکھیے، میں نے ابھی یہ پڑھی نہیں اس لیے میں آپ سے زیادہ سوال کر رہا ہوں. پہلی بات یہ بتائیے گا کہ 5 قبریں ہیں جو بتائی جاتی ہے جنت البقیع میں جناب سیدہ کی، اور جب آپ کی کتاب کوئی پڑھے جو اس کو لے گا، کیا اس میں سارے جتنے وہاں اصحاب اور امہات مومنین اور مقدس ہستیاں دفن ان سب کا تذکرہ ہے؟ سب کا ذکر ہے، فردن فردن سب کا ذکر ہے. کیا یہ قبرستان بنو امیہ کا قبرستان تھا؟ نہیں، بنو امیہ کا نہیں تھا. بنو امیہ سے لیا گیا تھا یہ؟ نہیں. کہیں تاریخ میں ایک لفظ ہے کہ بنو امیہ نے اس کو ایکسٹینڈ دی. نہیں. دیکھیں، بعد میں یہ ہوا کہ حکومتیں آئیں اور اس میں جو حرم بھی وسیع ہوا. ظاہر ہے مسجد نبوی کو اتنی بڑی تھوڑی تھی، وہ تو بہت مختصر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم قبرستان بھی بڑھائیں گے. پھر اس میں یہ ہوا کہ بہت سی قبریں جو باہر تھیں، مثلا حضرت عثمان کی قبر باہر تھی اور بہت سی قبریں تھیں، وہ بھی اس میں قبرستان میں آ گئیں. تو یہ ہوا. لیکن قبرستان کی بنیاد کیونکہ پیغمبر نے رکھی تھی. اب توسیع آپ کہہ سکتے ہیں، بنو امیہ نے جو پیسے کے زور پہ کیا وہ تو تاریخ میں ہے، وہ بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے. اس کو بھی جنت البقیع کہتے ہیں جو پیسے کے زور پہ. ہاں، جو بڑھا دیا وہ بھی بقیع میں شامل کر لیا انہوں نے. اب جیسے بیت الحزن ہے، تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو شامل ہیں بقیع کے. آج کا ظاہر اگر جائے مدینے جنت البقیع، یہ کتاب اس کو کتنی مدد کرے گی اصل روح جانے؟ دیکھیں، بقیع کا تاریخی پس منظر، اس کی فضیلت، اس کے مدفونین، اور خاص طور پر انہدام. دیکھیں، ہمارے یہاں انہدام ایک چھوٹا سا لفظ لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی قبریں مسمار کی گئیں، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ایک صفحے میں ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہدام کی جو تفصیل ہے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنی مسجدیں شہید ہوئیں، ان کے نام کیا ہیں، اس کی پلاننگ کرنے والے کون لوگ تھے، اس میں وہ بڑے نام کون سے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا، اور جب انہدام ہوا تو کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ ختم ہوا، کتنے دن میں ہوا، کیا ہوا، سب تفصیلات سے اس کی پوری تفصیل ہے. اور اس کے بعد اچھا، جو انہدام کے بعد رد عمل گیا پوری دنیا میں، اسلامی ممالک میں،
احتجاج ہوئے، ان کو لیٹر بھیجے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، پھر مذاکرات ہوئے. ہم نے وہ لیٹر بھی شامل کیے ہیں. وہ دستاویزات پر پورا ایک باب بنایا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا کیا ہوا. ایران کا بہت بڑا کردار رہا ہے، ایران کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا، اور دوسرے ممالک کا. اب ظاہر ہے جو ملک کمزور تھے وہ کیا کرتے، وہ ایران تو پھر طاقتور تھا، حکومت سے ہاں، تو پھر پاکستان کی طرف سے بہت بڑا اقدام ہوا، ہندوستان کی طرف سے ہوا، ایران کی طرف سے ہوا، ترکی کی طرف سے ہوا. اب آپ دیکھیں نا، یہ سب تو ترکی کا بنایا ہوا ہے. ترکیوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ ہماری. اچھا پھر آج بھی جو اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک غلطی جو ہوئی ترکی حکومت سے، وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جب پوری سارا معاملات سعودی حکومت کے ہینڈ اوور کیے تو اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ مسجد نبوی کے اندر جو کچھ ہوا ہے آپ بدلیں گے نہیں سے. یہ شرائط میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ترکیوں کے لکھے ہوئے نام 12 اماموں کے مسجد نبوی سے ہٹائے نہیں گئے. جو ترکیوں کا کام کیا ہوا ہے، ان کا جو کلچر نظر آتا ہے مسجد نبوی میں، اسے ہٹایا نہیں گیا ہے کیونکہ یہ ان کے ایگریمنٹ میں شامل ہے. اگر ترکی حکومت، کیونکہ مجھے شاید ان کو یا تو توقع نہیں تھی یا کیا وجہ تھی، اگر وہ بقی کو بھی شامل کرتے کہ آپ یہ کمرے اسی طرح رہنے دیں گے تو شاید یہ مسمار نہ ہوتے. اچھا یہ بتائیے قبلہ، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں. جسے ہم جنت البقیع جو ابھی آپ واضح کرتے جا رہے ہیں، آپ لوگ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل ارتھ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے براجین عظام نے اس پر تحریریں لکھی، رسالے لکھے، بہت شدید ہوا. ان کا ذکر ہے، میں نے وہ سارے علماء کا اس میں ذکر کیا ہے. وہ خطوط چھاپے ہیں، دستاویزات چھاپی ہیں جو انہوں نے اقدام کیے اور بہت زیادہ کیے، کتابی صورت میں بھی ہے، کتابی صورت میں بھی، ہر حوالے سے. اچھا احتجاج کیا گیا ہے سعودی حکومت سے، یعنی اس وقت کا جو حاکم وقت تھا اس سے احتجاج کیا گیا، کسی اور فورم پہ اس احتجاج کو نہیں اٹھایا گیا. علماء کرام کے اور بہت سے فورم ہیں وہاں. دیکھیں اس زمانے میں، اب دیکھیں نا 1926 میں جتنی مطلب جو کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا. اب اٹھائے گئے ہیں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں علامہ سعید الملت اور دوسرے بڑے علماء نے بھرپور انداز میں ہندوستانی حکومت کے ساتھ مل کر، نہرو کی حکومت تھی، وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اس میں زہر دے دیا گیا، راستے روکے گئے، آواز کو دبایا گیا. پھر پاکستان میں آپ کے علم ہے کہ آقا حامد علی شموسی صاحب نے بہت بڑی خدمات ہیں ان کی. کراچی میں ہر سال ہوتا ہے، پوری دنیا میں، اب تو پوری دنیا میں ہونے لگا ہے، اور یہ اس کے اثرات ہیں، ظاہر ہے آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے. بس ایک گوشہ اور ہمارے پاس، تو ہم تو صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں مسلمان احتجاج کریں گے یا شیعہ مسلک کے احتجاج کریں گے، ان کے احتجاج کو وہ اہمیت دے دے گی. لیکن اگر کرسچینٹی یعنی عیسائیت کی طرف سے عیسائی مورخین یا عیسائی رائٹرز جب کریں گے، یا جیوز یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، جب انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو اس کو تو امپورٹنس ملی ہوگی نا، اس کو پذیرائی ملی ہوگی. بالکل ملی ہوگی. تو کوئی ذکر ہے اس میں؟ بالکل. غیر مسلموں کے حوالے سے اس میں تذکرہ ہے کہ جنہوں نے، ہاں بالکل، غیر مسلم سفر ناموں میں جو بقی کے حالات آئے ہیں. ابن بطوطہ کا سفر نامے میں تذکرہ ہے سارا، بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اور ابن بطوطہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جو جاہو جلال اور جاہو حشم حضرت حمزہ کے روزے کا تھا اس زمانے میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا جلال کہیں نہیں دیکھا. کہیں آپ نے اس میں تحریر کیا کہ پہلا جو روزہ مسمار وہ جناب حمزہ کا ہوا ہے. جی، پہلے حضرت حمزہ کا ہوا. پس منظر وہی عداوت ہے ہاشمی، کلیہ جوارہ، یعنی آغاز وہیں سے ہوا. یعنی پہلا جو روزہ مسمار ہوا وہیں سے تاریخ کھل جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی. کوئی اور خاص بات اس حوالے سے ہمارے سننے والے نوجوان؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ اردو میں بقی پر اہل سنت نے بہت کام کیا ہے. اہل سنت کتابیں، تراجم بھی چھپے ہیں پرانی کتابوں کے، اور ویسے بھی لکھا گیا ہے. لیکن شیعوں کی طرف سے، ملت جعفریہ کی طرف سے کوئی جامع کام نہیں ہوا. کتابیں لکھی گئی ہیں 100 صفحے کی، 150 صفحے کی، بہت کام ہوئے ہیں مختلف، لیکن تفصیلی کام نہیں ہوا. ہم نے جو اس میں کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کروں کہ تقریباً اس کتاب میں ہم نے
30 باب ہیں، اس میں 30 موضوعات اٹھائے ہیں جنت البقیع کے حوالے سے، اور اس میں اس کا 70% مواد وہ ہے کہ جو آپ کو اس سے پہلے کسی کتاب میں اردو میں نظر نہیں آئے گا، اس کو لکھا ہی نہیں گیا، اس پر بحث ہی نہیں کی گئی۔ ہم نے اس میں سب سے پہلا باب جو ہے وہ قبروں کی شرعی حیثیت اور اس کے حوالے سے ہم نے تمہید باندھی ہے کہ آیا ایسا ہونا چاہیے بھی یا نہیں ہونا چاہیے قبروں کے حوالے سے۔ وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے لفظ بقیع پر بات کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ تقریباً 8-9 سے زیادہ مقامات تھے جو بقیع کہلاتے تھے، لیکن شہرت اسی جگہ کو ہوئی جو آج جنت البقیع ہے۔ پھر رسول کا ایک گہرا تعلق رہا ہے جنت البقیع سے، صرف قبروں کی حد تک نہیں ہے، رسول کا آنا جانا، وہاں دعائیں کرنا، سلام کرنا قبروں پر، بہت سے واقعات ہیں کہ جو بقیع میں پیش آئے، اس کو میں نے تذکرہ۔ پھر معصومین کا بقیع سے بڑا گہرا تعلق ہے، حضرت علی کا وہاں جانا، امام حسن کے واقعات، امام حسین کے واقعات۔ اب یہ جو آپ سنتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو سورہ الحمد کی تفسیر کا واقعہ ہے، وہ جنت البقیع کا ہے۔ اچھا، وہ گفتگو جو ہوئی ہے رات بھر امیر المومنین سے، وہ جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ اچھا، بہت سی آیتیں بقیع میں نازل ہوئی ہیں، جنت البقیع میں نازل ہوئی ہیں آیتیں، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو زلزلے کا واقعہ ہے مشہور، حضرت علی نے روکا، وہ جنت البقیع کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ، اچھا پھر سورج سے کلام کرنے کا واقعہ جو ہے، رسول نے کہا تھا باہر جاؤ شہر سے، علی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بھی جنت البقیع کا واقعہ ہے۔ اچھا، پھر جناب چونکہ حضرت حمزہ اور شہدائے احد بقیع کے ساتھ ہیں، تو جناب سیدہ جایا کرتی تھیں ہفتے میں 2 بار، بیت الحزن کا بھی تعلق وہیں سے ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر اصحاب رسول، اچھا پھر رسول کے والد کی خبر، پھر ایک بحث یہ آتی ہے کہ آیا جناب زہرا بقیع میں دفن ہے، قبر کا نشان ہے یا نہیں، ہاں یا کہیں اور ہے، اس پر ہم نے پوری بات کی ہے، ساری تفصیلات اس میں بیان ہوئی۔ یہ کتاب میں پھر دکھا دوں اپنے ناظرین کو، اور آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب آسانی سے دستیاب ہے؟ جی بالکل مل جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے؟ یعنی آپ ہی سے ملے گی یا کہیں اور بھی مل جائے گی؟ کراچی میں بہت سے کتب فروش ہیں، آپ کو مل جائے گی۔ 2 برگر نہ کھائیں اور یہ کتاب خرید لیں تو پھر آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آخری سوال، سب سے پہلے تو آپ خریدیں گے؟ میرے پاس موجود، میں تو پورا، یہ فرمائیے آخری سوال، مشکل سا سوال ہے، بے شک کاٹ دیں پروڈیوسر صاحب، کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ جس طرح ہم عاشورے میں تعزیہ نکالتے ہیں شبیہ قبر امام حسین کا، 8 شوال کو اجازت ملے گی کہ ہم جناب سیدہ کی قبر کی شبیہ بنا کر احتجاجی جلوس میں نکالیں؟ میں آپ سے شرعی بالکل ہونی چاہیے۔ اتنی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو روضہ تھا بقیع کا، آپ اس کی شبیہ نکالیں، آپ حضرت حمزہ کے اس پہ کوئی شبیہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، یہ بھی احتجاج ہے، ایک مؤثر طریقہ ہے۔ کراچی میں ایک میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کراچی میں جو ہے وہ سب سے پہلے مسیب علی زیدی صاحب، جن کا اشرا، الوداعی اشرا بڑا مشہور تھا کراچی میں، بلکہ بانی ہیں وہ اس کے، انہوں نے کربلا باغ کے نام سے قبرستان بنایا، اور وہ کراچی کے ابتدائی قبرستانوں میں ہے، اس میں انہوں نے بقیع کی شبیہ بنائی۔ اور وہ زمانے میں بقیع گئے تھے، حج کر کے آئے تھے، تو مٹی وہاں سے وہ لے آئے تھے، ان کو مل گئی تھی، تو انہوں نے وہ خاک بھی وہاں پر جو ہے دفن کی، اور راجہ صاحب محمود آباد نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور بڑے بڑے علماء آئے تھے، تب باقاعدہ اس کا وہاں جو ہے وہ تقریب ہوئی تھی، اور آج بھی وہاں جنت البقیع کا دن منایا جاتا ہے کراچی میں۔ ایک مدینۃ العلم ایک مشہور وہاں امام بارگاہ ہے گلشن اقبال میں کراچی میں، اس میں باقاعدہ زری بقیع کی بنی ہوئی خوبصورت پیتل کی، بہت پرانی زری ہے جو میں 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے رضویہ میں شبیہ ہے جنت البقیع کی، ابھی حال ہی میں امروہہ، سعادت امروہہ والوں نے بے نظیر شبیہ بنائی ہے، یعنی اوریجنل کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، آپ طے نہیں کر سکتے کہ اس میں جو ہے اتنی اس سے قریب ہے۔ پنڈی بھٹیا میں جو ہے، جی اوپر علاقہ ہے، انہوں نے، اور سنا ایک اور جگہ بھی پنجاب میں بنی ہے، شام سے لکھنؤ میں 4-5 شبیہیں ہیں جنت البقیع کی، ہندوستان کے مختلف شہروں میں، سیتاپور میں اور
مہاراشٹر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں باقی کی شبیہیں ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور اس کی شبیہ برآمد ہوں۔ بہت شکریہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، میں بس یہی یہاں تک لانا چاہتا تھا اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں امام بارگاہوں میں اور بہت سی زری موجود ہے، وہاں اگر جنت البقیع کی زری بھی موجود ہو جائے تو اور کچھ نہ ہوگا، کم سے کم باپ کی انگلی پکڑ کے ایک بیٹا آ کے پوچھے گا کہ بابا جان یہ تو مولا حسین کے روضے کی زری ہے، یہ کس کی ذریعے؟ آپ کا کام اتنا ہی ہے، آپ نے صرف یہ بتا دینا ہے یہ کس کے ذریعے، پھر وقت بڑا فیصلہ ساز ہے، اور پھر وہ جو پردہ غیب میں ہمارا حامی و ناصر موجود ہے اس کی تائید بھی ہمیں چاہیے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ قبلہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب آپ کو اور والعصر چینل کا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ 8 شوال ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، آنسو بہا سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ان لوگوں کو برا ضرور سمجھ سکتے ہیں جو اس پورے عمل میں ملوث ہیں، تھے اور رہیں گے۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔